بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی بہن بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر عائشہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خلوص برا السلام۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے اللہ سے آپ کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور اچھی صحت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور دردناک واقعہ سناتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک کو کسی طرح کی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جب ہمارے نبی پر جادو کیا گیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے جادو کے بارے میں کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی۔ آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو من آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب
اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا، تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا،